اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الحمدللہ کل کے درس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ النور جو ہے اس میں احکام زیادہ تر جو ہیں وہ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنا کا ذکر کیا، کیونکہ زنا ایک ایسی برائی ہے جس کا اثر صرف ایک یا مرد و عورت پہ نہیں ہوتا بلکہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انساب بگڑ جاتے ہیں، خاندانوں کی اصلیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولدت من نکاح. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے میرے پورے نسب کو یعنی عبداللہ سے لے کر سیدنا اسماعیل تک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بولتے اسماعیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام بخشا ہے، آپ ابو الانبیاء ہیں. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے. حضرت اسحاق بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ بنو اسرائیل جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف. تو حضرت یعقوب کا نام جہاں یعقوب تھا وہاں اسرائیل بھی تھا. تو تمام انبیاء بنو اسرائیل جو ہیں وہ سب کا سلسلہ سیدنا ابراہیم لیکن ولد اسحاق سے ملے گا. اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن آپ ولد اسماعیل سے آئے. اور یہی وجہ بنی حسد کی یہودیوں کو، ورنہ یہودی تو حضور کی آمد کے انتظار میں تھے. سبب یہ بنا کہ انہوں نے کہا انتقلت النبوۃ من ولد اسحاق الی ولد اسماعیل، کہ بھئی ہاں ہمارے دادا حضرت اسحاق سے نبوت جو ہے منتقل ہو گئی، لہذا ہم نہیں مانتے. ورنہ تو یہودی تو مدینہ منورہ میں جو آ کے بیٹھے تھے تو مدینہ منورہ کو ان کا مقام نہیں تھا. یہ تو ظالمانہ بات ہے کہ آج اپنے نقشے میں وہ مدینے کو اپنا علاقہ دکھاتے ہیں. وہاں تو وہ مہاجر تھے، بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے، بنو نذیر تھے. یہ سارے اس لیے آئے تھے کہ ہم انتظار کریں کہ جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں تو ہم ایمان لے آئیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ولد اسماعیل سے آئے تو وہ حسدن و بغیاً ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے
جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ کنانا کو چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اولاد اسماعیل میں سے کنانا جو ہے قبیلے کا نام، اور کنانا سے اللہ نے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریش من کنانۃ، اور قریش سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا، اور فرمایا پھر بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولدت من نکاح، کیا مانا کہ حضرت اسماعیل سے لے کر جتنا نسب ہے حضور کا، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرد، جہاں تک چلے جائیں تو اس سارے خاندان میں کبھی زنا نہیں آیا، اللہ نے اس خاندان کو بھی محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے، اللہ کے قرآن کا بھی حکم ہے اور سنت رسول کا بھی اور اجماع بھی، کہ پیغمبروں کے گھر میں عورت کافرہ تو ہو سکتی ہے، یعنی کسی نبی کی بیوی ہو لیکن کافر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور فرعون کی بیوی مومنہ تھی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے گھر میں کبھی زانیہ عورت نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ان کے خون میں، ان کے نسب میں، ان کے حسب میں، ان کی نسل میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو۔ تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ جس سے دنیا میں نسلیں اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جس میں پھر ماں باپ کی صحیح تشخیص ممکن نہیں ہوتی اور انسان نہیں رہتے بلکہ حیوان بن جاتے۔ آج آپ دیکھیں نا جی، جیسے ایک حیوان ہو تو حیوان اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بندے کا باپ مر جائے تو وہ اولاد یتیم ہو جاتی ہے، لیکن جانور کی ماں مر جائے تو اولاد یتیم ہو جاتی ہے، کیونکہ جانوروں میں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، باپ کون ہے کیا پتہ۔ تو اس طرح یعنی انسانوں میں بھی اگر یہی کیفیت آ جائے کہ بھئی عورت آزاد ہے، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کی بغلوں میں، کبھی اس کی بغلوں میں، پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، یورپین معاشرے میں، پورے مشرقی معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے سے بچائے کہ وہاں ایک دو نہیں، ملینز کے حساب سے ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں، اور وہ جب سکول میں جاتے ہیں تو وہ فرضی نام لکھوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ تو نہیں ہے ہمیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب ان کے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ ایک سال کے اندر تقریباً 1,00,000 عورت 9 سے 12 سال کی عمر کی جو ہے وہ حاملہ بزنا ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اسلام نے قدغن لگائی اور فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، ورنہ فرما دیتے زنا مت کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب بندہ آگ کے قریب ہی نہیں جائے گا تو جلنے سے بچ جائے گا، اور اگر قریب جاؤ گے، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاؤ گے، باتیں کرو گے تو پھر خطرہ ہے کہ آگ میں نہ جل جاؤ۔ اسی لیے حکم ہے کہ اس گلی میں نہ جاؤ، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، اس کے نظر بھی نہ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو بھی نہ دیکھو، اس کے محاسن معائب پہ بھی نظر نہ ڈالو تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، ورنہ اگر تم نے قریب جانے کی کوشش کی تو یہ ناممکن ہے کہ کپاس اور آگ قریب ہو اور آگ نہ لگے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندے مرد جو ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں یعنی زانیہ جو ہے وہ ایک گندی عورت ہے، خبیثہ ہے،
اور زانی مرد جو ہے وہ خبیث ہے، وہ گندا ہے، وہ پلید ہے، اس لیے قرآن ان کو کہتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک بیویوں کے لیے۔ اس لیے اسلام نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے، ایک ایسی بنیاد رکھی ہے کہ عورت جو ہے یا ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ نہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں۔ ماں ہے تو اس کا ایک تقدس ہے، بہن ہے تو ایک تقدس ہے، بیوی ہے تو ایک حقوق و تقدس ہے، بیٹی ہے تو ایک تقدس ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور مقام نہیں عورت کا۔ اور پھر اللہ نے تقسیم کار بھی بیان فرما دی کہ خارجی زندگی مردوں کے ذمے اور داخلی زندگی عورتوں کے ذمے۔ اور اس لیے قرآن پاک آپ دیکھیں نا کہ جہاں مومنین کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، وہاں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حوریں بھی عطا فرمائیں گے، اور ان حوروں کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کا حسن بھی، جمال بھی، اور ساتھ یہ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا وہ عورتیں ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ ان کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ تو عورت تو وہی ہوتی ہے نا جس کی نظر خاوند پہ پڑے اور خاوند کی نظر اس پہ پڑے، جس کو ہاتھ خاوند کا لگے اور جس کا ہاتھ خاوند کو لگے۔ وہ عورت تو نہیں ہوتی نا کہ جو ساری دنیا کے لیے اوپن ایئر تھیٹر بن کے پھرتی ہو۔ وہ کیا عورت ہے؟ وہ تو ایک بدبودار لاش ہے، جہاں جائے گی بدبو پھیلائے گی۔ ورنہ عورت کا مقام جو ہے اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس پر اگر نظر پڑے تو اس کی نظر پڑے جس کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے زنا کی حد کا ذکر کیا، جو آپ سن چکے کہ اگر اللہ معاف کرے کوئی مرد عورت زنا کرے اور دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا ثابت کیسے ہو؟ 4 گواہ ہوں یا اعتراف ہو کہ خود اقرار کرے کہ میں نے ہاں یہ گناہ کیا ہے۔ اچھا اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو سزا بڑھ گئی، کیونکہ تمہارے گھر میں جب عورت موجود ہے پھر تم نے کیوں منہ کالا کیا؟ تمہیں اللہ نے جب حلال دیا ہے تو تم نے کیوں حرام میں منہ مارا ہے؟ اس لیے اس کی سزا آپ پر کیوں؟ کنوارے آدمی کا تو ہو سکتا ہے جذبات میں آ گیا، شیطان مسلط ہو گیا، اس کے پاس حلال کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی سزا تو 100 کوڑے ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا نہیں، اب اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں، یہ جب تک رہیں گے اور بدبو پھیلائیں گے، لہٰذا ان کو پتھر مار مار کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور رجم جو ہے یاد رکھو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل فرمایا ہے اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل فرمایا ہے۔ یہ آج کل ہمارے جو جدید طبقہ ہے، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ رجم کے بھی بڑے مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ رجم ہم اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں نہیں ہے، تو باقی جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہو؟ یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی رجم جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے جناب تو ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو بھائی جو قرآن میں ہے تم اس کو مانتے ہو، تم 100 کوڑے کو مانتے ہو، تم حجاب اور پردے کو مانتے ہو، تم احکام قرآن پر باقی عمل کر رہے ہو کہ صرف تمہیں آیت رجم نہیں ملی قرآن میں، حالانکہ قرآن میں آیت رجم موجود ہے۔ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول پاک کی اطاعت کرو۔ اسی لیے کلمے کے جز ہی 2 ہیں، ایک جز پر ایمان ہو تو مسلمان نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، لیکن میرے مدنی پہ ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان کب بنے گا؟ جب اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرا نبی وہ ہے
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک میں وحی نہ بھیجوں میرا نبی کوئی حکم جاری نہیں کرتا۔ تو جو حکم نبی نے جاری کیا گویا یہ اللہ کی وحی تھی۔ ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو اعتراض کرنے کا، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو جو مرضی آئے کہتے رہو، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب حضور کے حکم پہ چلنا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کسی ملک میں آپ جاتے ہیں، اس ملک کی نیشنلٹی آپ لیتے ہیں تو پھر اس کے قوانین کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، پھر ان کے قوانین پہ آپ کو چلنا ہو۔ تو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنا ادیان باطلہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن دعویٰ کریں کہ میں مسلمان ہوں اور پھر نبی کی بات نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سنت پہ عمل نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن سنت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے میرے مدنی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کی ہے، پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ تو پہلی سزا تو ہم نے پڑھ لی، زنا کی سزا یا کوڑے ہوگی یا رجم ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ بھی لوگ ایسے تہمتیں نہ لگائیں، تو اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف کا کیا معنی کہ کوئی مرد کسی عورت کو زنا کی تہمت لگائے یا کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی تہمت لگائے، یہ زانی ہے، اس نے فلاں سے زنا کیا ہے، تو اب ثابت کرو، گواہ لے آؤ۔ اسلام یہ تو ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ تمہاری مرضی جو بکتے رہو، تم نے ایک بات کی ہے تو ثابت کرو، اور ثابت بھی کیسے کہ 4 گواہ لے آؤ جو عینی شاہد ہوں، وقوع کے شاہد ہوں اور عینی عمل دیکھا ہو انہوں نے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ تم نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور 80 کوڑے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اچھا، اب مشکل مسئلہ جو تھا وہ یہ آ گیا تھا کہ اللہ نہ کرے ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی برائی دیکھے، یہ مسئلہ جو تھا بڑا مشکل تھا کہ اگر خدا نہ کرے دعا کریں اللہ ہر مسلمان ہماری ہر بیٹی کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، دل سے دعا کیا کرو۔ اور خاص طور پہ میری ان بیٹیوں کے لیے جو اس زلزلے میں بے سہارا ہو گئی ہیں، جو محلوں میں رہنے والی تھیں آج کھلے آسمانوں کے نیچے پڑی ہیں، خیمے تک نہیں ہے کہ سر چھپا سکیں، دعا کیا کریں اللہ ان کی بھی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کرے۔ اور جو بچے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو کفر کی آغوش سے بچائے، کیونکہ اگر تم مسلمانوں نے غفلت کی تو کافر لوگ لے جائیں گے بچوں، جب لے جائیں گے سیدھی سی بات ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے۔ بچہ جہاں پروان چڑھتا ہے وہ تو اسی مذہب کو قبول کر لیتا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ ہر بچہ توحید کے عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے ماں باپ یہودی ہیں، یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ہے، مجوسی بن جاتا ہے، ہندو ہے، ہندو بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی زلزلہ زدگان ہیں یا اقلیت مسلمہ ہیں، اس وقت حضور کی پوری امت جو ہے وہ ابتلاء عظیم میں مبتلا ہے۔ دعا کریں اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے اور اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو نہ دے۔ کتنے معصوم چہرے ہیں، معصوم بچے ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، باپ مر گئے ہیں، کتنے باپ ہیں جو سکولوں کے ملبے پہ بیٹھے ہیں اور بچوں کی لاشیں نیچے دبی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ پاک پاکستان پہ رحم فرما دیں، اللہ اپنے عذاب رفع فرما دیں۔ اور ابھی جو اور دوسرا مسئلہ ہے وہ برف باری کا ہے اور سردی کا ہے، یہ یعنی اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں، خیمے برف کو روکیں گے۔ اللہ تو آپ لوگ محلوں میں رہتے ہیں، ہیٹر چلا کے کمبل لے کے سوتے ہیں، پھر بھی آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے، اور جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور دعا کریں جو لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق و مال میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور توفیق دے۔ اور اللہ نے ہمارے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے، یعنی ایک گرمیوں کے سیزن میں 2 ارب کی آئس کریم کھا جاتے ہیں ایک شہر والے،
اچھا ایک اگر انہوں نے اپنی گاڑی کے لیے ایک خاص نمبر لینا ہو تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. اگر آج انہوں نے اپنے دروازے نہ کھولے تو یاد رکھیں یہ دولت وہ بھی قبر میں نہیں لے جائیں گے. یہ قبر میں نہیں جائے گی دولت. ان کو بھی اللہ توفیق دے. اور جو کر رہے ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کوریا کہاں ہے؟ کوریا کا ملک. آج میں پڑھ رہا تھا وہاں سے ایک آدمی آیا, پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ 5000 آدمی کا روز کا کھانا وہ پکا کے دے رہا ہے ایک آدمی. اتنا جذبہ اگر غیروں میں ہو, اور اپنوں نے بھی الحمدللہ بڑی کراچی سے لے کر پشاور تک مسلمانوں نے کمی نہیں کی. لیکن وہ لوگ آگے آ رہے ہیں جو غریب ہیں یا متوسط طبقہ, جو بڑے لوگ ہیں نا ابھی تک ان کی تجوریوں کے منہ نہیں کھلے ہیں. وہ خدا ان کو ہدایت دے. وہ کالا دھن نہیں لگا دو اسی جگہ پر. اپنی عاقبت کو تو سفید کر لو, اپنی آخرت کو سفید کر لو. اگر تمہارے بیٹے وہاں ملبے کے نیچے دبے ہوتے تو تم پہ کیا گزرتے؟ وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں نا, بستے لے کے سکول گئے اور ماں باپ لاشوں پہ بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب مشکل مسئلہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ, حتیٰ کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا بھی کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کسی زانی کو زنا میں دیکھے اب کیا کریں؟ کیونکہ ہمیں یہ حکم تو اسلام دیتا نہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں. تو اب گواہ بلانے کے لیے جائے تو وہ بیٹھا رہے گا, بھاگ جائے گا. اچھا اگر وہ نہ بلانے جائے, کسی کو بات کرے تو گواہ ہے نہیں, 80 کوڑا بھی کھائے اور اتنا بڑا مصیبت بھی برداشت کرے. اور کرے تو کیا کرے اور کہاں جائے؟ اس کا حل کیا؟ تو اس کا حل بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے, میاں نے بیوی پہ تہمت لگائی ہے اور گواہ نہیں ہے, تو اس کو کہو 4 دفعہ قسم کھائے اور 1 دفعہ کہہ دے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اچھا عورت پہ ہے اگر تو عورت بھی 4 دفعہ قسم کھائے, 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا مجھ پہ غضب ہوگا. دونوں کہہ دیں, دونوں کو حد نہیں لگے گی, لیکن دونوں کو تفریق ہو جائے گی. ہم آئندہ کے لیے میاں بیوی نہیں رہیں گے. یہ ہمیں خیال ہے. کیوں کون ایسی بیوی برداشت کر سکتا ہے جس کو آنکھوں کے ساتھ گناہ کرتا ہوا دیکھ لے, اس کے بعد اس کو کون گھر میں رکھے؟ ہاں کوئی بغیرت ہو, دیوس ہو, الگ بات ہے, ورنہ کوئی شریف آدمی تو کر نہیں سکتا ہے. اچھا جی, اس قانون کے بعد, اس واقعات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے اسی صورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ عفق بیان فرمایا کہ مختصراً بڑا واقعہ ہے, لمبا. غزوے میں بیوی واپس آئی, دشمنوں کو موقع ملا, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو موقع ملا تو اس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی. ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن المعطل السلمی, ان کے ساتھ تہمت لگا دی. تو اس واقعے کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو بھی ہدایت ملے اور بے گناہ عورتوں کو بھی اطمینان ہو کہ اگر کسی عورت پہ تہمت لگائی جائے اور وہ بے گناہ ہو تو بی بی عائشہ کے واقعے سے تسلی پکڑے کہ جب لوگوں نے نبی کی بیوی کو معاف نہیں کیا تو بیٹی تم کون؟ تو لہذا تمہیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. اور مردوں کو بھی تسلی ہو کہ اگر تم نے تہمت لگانے والا مسئلہ شروع کر دیا تو بندہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ پھر نبی کی بیوی کا بھی حیا نہیں کرتا, حالانکہ وہ امہات المومنین ہیں. تو اس لیے دونوں کی اس میں ہدایت تھی اور دونوں کے لیے تسلی تھی. بی بی عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی اور صحابہ سے پوچھا. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں یہ 2 رکوع جو ہیں سورۃ النور میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حق میں نازل ہوئے. ایک بات یاد رکھو کہ تہمت لگانے والا جو تھا وہ یہودی النسل ہے اور رئیس المنافقین, لیکن بعض مسلمان بھی بیچارے اس میں شریک ہو گئے, جیسے حضرت حسان ہیں, حضرت مستہ ہیں, بی بی حمنہ ہیں. بی بی حمنہ جو ہے یہ اخت زینب, بی بی زینب کی بہن ہے, وہ بھی بیچاری ان باتوں کا شکار ہو کر اس تہمت لگانے والوں کی باتوں میں آ گئی اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگ گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا
اور میں نے حضور پاک سے پھر اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. حضور نے اجازت دے دی اور میں ماں باپ کے گھر میں آ گئے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لاتے تو حضور میرا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لاتے. حضور صرف اتنا پوچھ لیتے کیف فیکم، اس کا کیا حال ہے. اور میرا حال یہ تھا کہ میں بستر پہ پڑی تھی اور مجھے اٹھنے کی سکت بھی نہیں رہی، طاقت بھی نہیں رہی. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ علی میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے مشورہ دو، بتاؤ. کیونکہ حضرت علی حضور کے قریب ہیں، ابن عم ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور پھر داماد رسول ہیں. حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں نام یا رسول اللہ فرمائے، حکم دیں. آپ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا دن گزر گئے ہیں اور آپ کی طبیعت پہ اتنا بڑا رنج و محن ہے، غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہم تو ڈر کے مارے خاموش ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی میل آ گئی ہے تو کیا آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے، آپ اور شادی کروا لیں. یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا ڈالیں. اور اگر عائشہ کے بارے میں تحقیق کرنی ہے یا رسول اللہ تو بڑی آسان بات ہے. بی بی عائشہ کی کنیز جو ہے، باندی جو ہے بی بی بریرہ، جو ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہے، اس سے تفتیش کی جائے، اس سے پوچھا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا علی یہ کام میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، تم بی بی بریرہ سے تحقیق کرو. یہ تو لوگوں نے پھر دشمنوں نے لڑا دیا نا. اصل جو ناراضگی تھی نا بی بی عائشہ اور علی کے درمیان میں وہ یہ تھی. یہ تو بعد میں یہودیوں نے اور منافقوں نے بات بڑھا دی، ورنہ یہ تو ایسے ہے جیسے ماں بیٹے میں ہو جاتی ہیں بات. بی بی عائشہ کو یہ رنج رہا کہ حضور کے اس زمانے ناراضگی میں حضرت علی نے ایسی بات کیوں کی کہ یا رسول اللہ طلاق دے دے اور شادی کر دے. حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے، میرا تو تباہی ہو گئی. میرے بیٹا ہو کر ماں کی طلاق کا مشورہ کیوں؟ یہ اصل ناراضگی تھی بی بی کی. اور حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، ایک پلڑے میں عائشہ ہو اور ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ ہو تو میں کہاں جاؤں؟ عائشہ امہات المومنین ہیں، لیکن مجھے حضور کا دکھ بھی تو نہیں دیکھا جاتا تھا. تو میں نے حضور کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ پر جو غم ہے وہ دور ہو جائے گا. اللہ ایک عورت کی بات ہے، اب اور شادی کر لیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح روایات میں تو بات نہیں ملتی لیکن کتابوں میں اس کو علماء نے نقل کیا ہے، ویسے بھی اللہ کا حکم تھا کہ مشاورہم فی الامر، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مشورہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے بھی پوچھا. آپ نے بلایا اور فرمایا کہ عمر مجھے مشورہ دو، عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری کیا طاقت کہ ہم حضور کے حرم کے بارے میں اور نبی کی بیوی کے بارے میں اور عصمت رسول کے بارے میں اور عزت رسول کے بارے میں بات کریں. یا رسول اللہ ہماری کیا طاقت.
حضور نے فرمایا عمر میں بھی حکم دے رہا ہوں، تم تو بات نہیں کر رہے ہو، میں حکم دے رہا ہوں، میں مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کو بھی حوصلہ ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میری بھی ایک درخواست ہے کہ میں جو باتیں کروں گا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے، میں پوچھ رہا ہوں، پھر میں ناراض کیوں ہوں گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایک بنیادی بات بتا دیں۔ عمر تھا نا، میں تو رضی اللہ عنہ۔ ایسے تو نہیں کہ کفر آج بھی عمر کے نام سے ڈرتا ہے، سیدنا عمر کے نام سے آج بھی کفر گھبراتا ہے۔ اب کری حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے نبوت کے خاتمے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید عمر کو بھی یہ مقام مل جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر میں بات کروں یا بات پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم نے فرمایا نہیں ہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتائیں کہ بی بی عائشہ سے جو آپ نے نکاح فرمایا ہے، شادی فرمائی ہے، یہ آپ کا اپنا منشا تھا یا حکم خدا بندی تھا؟ دیکھو نا عمر نے کہاں سے بات پکڑی ہے۔ اب کری آدمی ہے، ایسے تو نہیں کہ فرش پہ بولے تو اللہ عرش پہ منظوری دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو کہتا رہتا ہوں، ایک طالب العلم ہوں میں، کوئی نہ عالم ہوں نہ مولوی ہوں، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ عمر اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے کہ جو بندہ عمرے پہ آئے گا یا جو بندہ حج پہ آئے گا، تیرے عمل خیر کا اجر جو ہے ان کا قیامت تک تجھے بھی ہر حاجی کا اور ہر عمرے والے کا ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ حضور کی حدیث ہے، غور کر کے سنیں سمجھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اللہ کے دین کو پوری توجہ سے سنیں۔ حضور نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، حضور نے فرمایا جو بندہ دین میں اسلام میں کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھے اور وہ اچھا کام جب تک ہوتا رہے گا اس کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس اصل کو بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ جیسے سب سے پہلے اول من سن القتل قابیل، جس نے سب سے پہلے قتل کیا وہ قابیل، حضرت آدم کا بیٹا، بھائی کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قابیل پہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ آج بھی اللہ معاف کرے لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، ان کے اس گناہ کا وبال اور عذاب جو ہے قوم لوط پر بھی قیامت تک لکھا جائے گا کہ سب سے پہلے اس جرم کی بنیاد رکھنے والی قوم لوط تھی۔ تو اب اس نظریے کو دیکھیں، اچھا ایک آدمی اچھا کام کر کے مر گیا، حضور فرماتے ہیں چاہے بندہ مر جائے اس کے عمل سب کے ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا تھا اب نہیں رکھتا، تراویح پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، عمل ختم ہو گئے۔ الا ان ثلاث، فرمایا مگر 3 عمل ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، اگر وہ کوئی دنیا میں صدقہ جاریہ بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں لگا گیا، پانی کا انتظام کر گیا، سرائے بنا گیا، کتابیں رکھ کے دے گیا مدرسوں کو، تو جب تک وہ چلتے رہیں گے اس کا عمل کی جزا ملتی رہے گی۔ او علم ينتفع به، یا عالم تھا لوگوں کو عالم بنا گیا، درس دے گیا، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا ولد صالح
يدعو له، یا اولاد صالح چھوڑ گیا تو اس کی اولادیں جب تک دعا کرتی رہیں گی والد کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ سے بندہ پوچھے گا مولا اتنا بڑا شان جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے اتنے عمل تو نہیں کیے ہیں، ان کو فرشتے کہیں گے تیری اولاد جو تیرے لیے تیرے بعد عمل کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، صدقہ خیرات کرتی رہی، حج عمرے کرتی رہی، اللہ تجھے اس کا اجر دیتے رہے۔ تو اس لیے اب جناب ذرا حاجی اور عمرے والے اور آنے والے سننے والے غور کریں کہ جب اللہ کے نبی آمنہ کے لال رحمت دو عالم نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی جگہ کے بارے میں مشورہ کیا، ہر صحابہ بڑے بڑے صحابہ نے اپنی رائے پیش فرمائی، لیکن جب حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رکعتیں اب طواف جو ہے ہم کہاں ادا کریں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے بنا ابراہیمی ہے اور آپ بھی ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ پتھر جو ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت نے بنا فرمائی ہے یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کو سنت قرار دے دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب یہ مشورہ ہو رہا ہے، اللہ نے جبریل بھیجا، حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ جبریل جا کے میرے نبی کو کہہ دو مجھے عمر کی تجویز پسند ہے۔ دعا کرو اللہ نے صحابہ کی محبت، جن کے دلوں میں بغض ہے اللہ ان کے دلوں کو بھی صاف کر، اللہ ان کو بھی ہدایت کے فیصلے فرما، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پیدا ہوئے جاہل ذاکروں کے اڈے چڑھ گئے، پیدا ہوئے جھوٹی کتابیں پڑھتے رہے، اسی لیے حضرت تھانوی کو کسی نے آ کے کہا کہ احمد رضا خان آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو کافر کہتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، تو ہمیں پھول تو نہیں پہنائے گا، گالیاں ہی دے گا بیچارہ، اور کیا کرے۔ جب ان کو یہ باتیں جھوٹی سے پہنچائی جاتی ہیں مطلب فرمایا ہاں اتنا اس کی غلطی ضرور ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم سے رجوع کر لے، بیٹھ کے بات کر لے، پوچھ لے کہ بھئی آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ نے یہ گستاخی کی ہے نہیں کی ہے، بات صاف ہو جائے۔ ورنہ دیکھیں نا جب ایک آدمی کو جب نعوذ باللہ سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، اہل بیت سے یہ کیا، بی بی فاطمہ سے یہ کیا، ہدک کھا گئے، میراث کھا گئے، ورثہ کھا، تو کیا کریں گے بیچارے، پھر وہ گالیاں ہی دیں گے اور کیا کریں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ ان کو بھی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کا فیصلہ عطا فرما دے، ورنہ آدمی اپنے ماحول کا شکار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی ہے گھر میں پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ ہماری اماں، دادی، ماں، بھائی، بہن سب 11ویں شریف کرتے ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا، 11ویں کا عادی ہو گیا۔ اب کون سا ایسا آدمی ہے، تو اللہ ہدایت کرے کہ وہ تحقیق کرے مسئلے کی، ورنہ گھر میں ہو رہا، انہوں نے دیکھا میلاد ہو رہا ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، عرس شریف پہ جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، وہی عادات اس کے دماغ میں آ گئی، اسی کو وہ دین سمجھ بیٹھا غریب۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ حق سمجھنے کے لیے، حق پہ چلنے کے لیے اپنی رحمت سے دروازے کھول دیں، ورنہ بندہ مجبور ہوتا۔ جیسی کتابیں پڑھو گے وہی تاثر ہوگے نا، آپ دوسری کتاب تو آپ پڑھتے ہی نہیں، آپ نے تو ایک نظریہ پیدا کر لیا ہے نا کہ جو بریلوی ہے وہ وہی کتابیں پڑھے گا، دیوبندی ہے وہی کتابیں پڑھے گا، اور شیعہ ہے وہی کتابیں پڑھے گا، سنی ہے وہی کتابیں پڑھے گا۔ وہ حق کا متلاشی ہو تو وہ کہے بابا اگر میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس کے مخالف کی بھی تو پڑھوں نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں توازن کروں کہ دونوں میں حق بات کیا نظر آتی ہے، اور جو حق نظر آئے اس کو پکڑ لے، جو غلط ہو اس کو چھوڑ دے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ مقام ابراہیم پر اب آپ سمجھیں کہ اس کا مشورہ دینے والا کون ہوا؟
حضرت عمر. اب قیامت تک جب لوگ نفلیں پڑھتے رہیں گے عمر کو ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ہر حاجی اور عمرے والا جب تک طواف رہے گا اور نفل 2 رکعت پڑھے جائیں گے. ہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت طواف نفل نہیں بلکہ واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہیں. نفل تو ہم نے بتا رکھی ہے نا, نفلی طواف جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل. نفل کہاں ہے وہ, یا واجب ہے یا سنت ہے؟ امام صاحب کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. یعنی امام صاحب کے نزدیک یہ اتنے ضروری ہیں کہ اگر بھول جائیں بعد میں بھی پڑھنے ہوں گے, قضا کرنے ہوں گے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں پڑھ لیا تو اچھی بات ہے, ثواب ہوگا, سنت پہ عمل کیا, نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن بہرحال تو اب جناب حضرت عمر کو یہ ثواب جو ہے قیامت تک جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس لیے حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے بڑی اہمیت دی. تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بنیادی بات بتائیں مجھے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے جو نکاح فرمایا ہے, شادی کی ہے, آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم ربی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو, تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے میرا نکاح ہوا ہے. اور اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل ریشم کے کپڑے میں اپنی ہتھیلی پہ عائشہ کی تصویر رکھ کے بھی لایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر کو بیٹے کے لیے اچھی بیوی مل جاتی ہے, خدا کو اپنے محبوب کے لیے پاک بیوی نہیں ملی. اللہ کے ڈھونڈنے میں غلطی رہ گئی. اللہ تو غلطی سے پاک ہے. اللہ تو علام الغیوب ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو حال ماضی مستقبل سب جانتے ہیں. تو ان کو نہیں پتہ لگا کہ یہ بیوی غلط ہے, میں نبی کی بیوی نہ بناؤں. تو حضرت عمر کہتے ہیں سر عن رسول اللہ, ایسے معلوم ہوا جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا, حضور کا چہرہ غم سے خوشی کی طرف کھل گیا. اطمینان آیا نا طبیعت میں کہ عمر کی بات تو ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک اور بات چھوٹی سی پوچھتا ہوں اگر اجازت ہو. انہوں نے فرمایا پوچھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مکھیاں اڑتی ہیں, گندی مچھر اڑتے ہیں, یہ چیزیں آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ کہا نہیں, اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے ان گندی چیزوں سے. کوئی غلط چیز جو ہے گندی مکھی اور گندی بدبودار چیزیں میرے قریب نہیں آتی ہیں, اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو خدا ایک مکھی محمد مدنی کے بدن پہ گندی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ گندی عورت محمد کے بستر پہ اور سینے پہ لیٹنے دے گا؟ سن یا رسول اللہ. حضرت فرماتے بس حضور کھل گئے, آپ کا چہرہ منور. اس کے بعد پھر آخر میں کئی دن کے بعد حضور تشریف لے آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو میرے ابا ابو بکر بھی اتفاق سے موجود تھے اور میری اماں بھی موجود تھیں. حضور آئے, تشریف رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات سنو, اگر تم سے کوئی غلطی کسی حد تک بھی ہوئی ہے فاستغفری, اللہ سے گناہ کی معافی مانگو. اور اگر تم اس مسئلے میں بالکل ان کنت بریہ, بالکل بری ہو تو پھر کھل کے بات کرو کہ آخر ایسی بات ہوئی کیوں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابا کو دیکھا, میں نے کہا عجیب. میں نے کہا ابا جان آپ جواب دیں اپنی بیٹی کی طرف سے. ابو بکر نے کہا میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. میں نے اماں کو دیکھا, میں نے کہا تم ماں ہو, تم بات کرو حضور سے. ہر ماں اپنی بیٹی کے کردار کو جانتی ہے, تم بات کرو.
تو ماں نے بھی کہا لا اجیب رسول اللہ، میں حضور کو کوئی بات نہیں کرتی ہوں، ہمیں حضور کی ذات پہ ساری خاندان قربان ہے، ایک بیٹی کیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی صفائی میں کچھ نہیں کہتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا جانے مجھ میں اللہ نے اتنی جرت کیسے پیدا کر دی کہ میں نبی کو جواب دوں، یہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتی نا، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ بات سنیں، اگر آج میں کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک ہوں، میں بری ہوں، آپ نہیں مانیں گے، آپ لوگوں کی باتوں میں آ چکے ہیں، اور اگر میں گناہ نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار کہوں، آپ لوگ تو مان لیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن میں کیسے اپنے آپ کو گناہگار کہوں؟ وَلَا أَقُولُ إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُف۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میں آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتی مگر وہی کلمہ کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے ابا نے کہا تھا۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس غم میں، غصے میں مجھے یوسف علیہ السلام کے ابے کا نام بھول گیا، اس لیے میں نے ابو یوسف کہہ دیا۔ یوسف کا ابا یعقوب علیہ السلام کا معروف نام تھا، لیکن کہتی ہوں غم میں بھول گئی۔ میں کب ہوئی کہوں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے کہا میں وہی کلمہ کہوں گی جو حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ بس میں صبر کروں گا، اللہ مدد کرنے والے ہیں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر میں بستر پہ لیٹ گئی اور کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضور پہ وحی کے آثار پیدا ہو گئے، جیسے وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اللہ کے وحی کا ایک شکل ہوتا تھا کہ سردی کی رات بھی ہو تو حضور کے چہرے پہ پسینے آ جاتے تھے۔ اب جب وحی کی کیفیت پیدا ہوئی حضور خاموش ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے باپ کی طرف دیکھا، ماں کی طرف دیکھا تو دونوں کی جان ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سکرات میں ہو، ابھی سانس نکل جائے گی، کہ دونوں ڈر گئے، خدا جانے اللہ کیا فیصلہ فرما۔ دونوں کی جان جو ہے بی بی فرماتی ہے کہ میں نے لیکن کہتی وانا مطمئن، میں بالکل مطمئن تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر گزری، جب وحی کی وہ کیفیت ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، خوش ہو گئے، تو پہلا لفظ حضور کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا ابشری عائشہ فإن اللہ قد برأک من السماء۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے آسمانوں سے تیری برات دی۔ اللہ سب پہ رحم اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ میرا مدنی کیا تیری شان ہے، دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب، حضور کی محبت میں بہت ہے، اور حضور کے ہاتھوں سے اللہ دیکھو حضور کی شفاعت نصیب۔ اور آج ہم جس امتحان سے بلا سے تو تمہیں گھرے ہوئے اللہ اپنے رحم سے ڈالو۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی حاجت پوری کرے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں رحم فرما۔ تیرے عاجز بندے ہیں، ایک شان مصطفیٰ ہے،
مسلمانوں غور کرو کتنے خوش نصیب ہو. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، حسن و جمال کا بادشاہ ہے، علم رویا کا بادشاہ ہے. لیکن جب یوسف پہ تہمت لگی اللہ نے صفائی تو دلائی، لیکن شاہد شاہد من اہلہا، اللہ پاک نے ایک بچے کو حکم دیا، اس نے بول کے حضرت یوسف کی گواہی دی. بی بی مریم پہ جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو حکم دیا، وہ بچہ بول پڑا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. لیکن جب عصمت محمد مصطفیٰ حرم نبی سیدہ عائشہ کا مسئلہ آیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری شان اتنی بلند، تیرا گھرانہ اتنی بلند ہے کہ ان کا میں گواہی دیتا ہوں. یہاں بچہ گواہی نہیں دے گا، یہاں عرش سے رب گواہی دے گا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے مجھے اپنی برات کا تو یقین تھا کہ میں اللہ کے ہاں بری تھی، بے گناہ تھی، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ کبھی اللہ حضور کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ تیری بیوی پاک ہے، یا اللہ کبھی خواب میں دکھلا دیں گے کہ تیری بیوی پاک ہے. مجھے اپنے اللہ کے کرم سے اتنی امید نہیں تھی کہ اللہ قرآن اتاریں گے جو قیامت تک میری برات میں پڑھا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا شان تو میرے مدنی کا ہے نا. عائشہ تیری صفائی عرش سے آ رہی ہے اس لیے نا کہ محمد کی بیوی. ساری بات تو میرے مدنی کی ہے، شان تو نبی کی ہے. اللہ اکبر. میرا مولا ہم جیسے گندے ہیں تیرے نبی کی امت ہے، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. اب ہم اس زمین پہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں. اللہ اکبر. جب یہ برات آ گئی تو اب حضرت ابو بکر کا چہرہ بھی کھل گیا، حضرت ام عائشہ کا چہرہ بھی کھل گیا، اور دونوں نے کہا کہ قومی فشکری رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے اور آپ کی اماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور محمد مدنی کا شکریہ ادا کرو. کہ اگر نبی نہ ہوتا تو وحی کہاں سے آتی؟ پتہ ہے عائشہ کیا کہتی؟ عائشہ ہے نا، وہ بھی تو صدیق کی بیٹی ہے نا، اس میں بھی تو صدق و صفا کا خون دوڑ رہا ہے. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً غصے سے کہا کہ لا اشکر رسول اللہ. یاد رکھو یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے، تم کہو تو کافر ہو جاؤ گے. یہ عائشہ کا ناز ہے، عائشہ کا لاڈ ہے. انہوں نے کہا میں حضور کا شکریہ نہیں ادا کرتی. حضور نے بھی تو 1 مہینے پر مجھ پہ اعتماد نہیں کیا، بات چھوڑ دی، ملنا چھوڑ دیا، آنا چھوڑ دیا، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ انی اشکر ربی الذی برأنی. میں تو اس رب کا شکر کروں گی جس نے میری گواہی دی. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے بری کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں سورۃ النور میں یہ واقعہ بیان کر کے امت کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے. دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت دے. اور میرے ایک عزیز ہیں وہ بھی، اور میرے گھر میں بھی بیمار ہیں، میرے ایک عزیز بیٹے ہیں حسن، وہ بھی بیمار ہیں. دعا کریں اللہ شفائے کاملہ، صحت عاجلہ، اور ہر بیمار پہ اللہ رحم فرمائے. ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں، ہماری کمزوریاں، پریشانیاں سب دور فرما دیں. کہتے جی کہ خارج عن اسلام کو میراث ملتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں.
مسلمان کا وارث کافر نہیں بنتا، نہ کافر کا وارث مسلمان بنتا ہے۔ ایک بچے کو بچپن سے چھوٹا تھا ایک عورت نے پالا ہے، تو کیا وہ اس کی حقیقی ماں بنے گی؟ نہیں۔ اگر تو اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر تو رضائی ماں بن جائے گی، پردہ نہیں ہوگا۔ اگر دودھ نہیں پلایا، 4-5 سال کا بچہ تھا، لے آئے پالتے رہے، بڑا ہونے کے بعد اجنبی ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں۔ کہ اگر ہم لوگ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ مکے میں آنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد جتنے دن اللہ توفیق دے سب سے زیادہ طواف کرو، طواف افضل ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تم عمرے میں لگاؤ، مثلا عمرے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 3 گھنٹے لگتے ہیں، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ہے۔ باقی دوسرے عمرے کرنے کے بعد ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا عمرہ کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 10 کرو، جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بس عمرہ وہی ہے جو اس نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، یا اگر کوئی مدینے پاک گیا واپس پہ آیا، میقات ہے، پھر عمرہ کرے۔ ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے بغیر کسی مجبوری یا ضرورت کے عمرہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے حتیم باب عمرہ سے پہلا چکر شروع کرے اور وہیں چکر ختم کرے، طواف نہیں ہوگا۔ طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پہ ختم ہوگا۔ یہ اس نے جو حتیم سے شروع کیا ہے طواف نہیں ہوا، لہذا وہ طواف دوہرا لے، یعنی ایک طواف پھر صحیح طریقے سے کر لے گیا، اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے طواف کے دوران میں ایک غلطی یہ کی کہ ایک چکر جو تھا وہ حتیم کے اندر سے گزر گیا، وہ چکر نہیں ہوا، عمرہ تو اس کا ہو گیا لیکن طواف دوہرائے۔ کہتے جی کہ پانی جو ریسائیکل کیا جاتا ہے اس کو غسل میں استعمال کر سکتے ہیں، پاک ہو گیا۔ ویسے یہاں نہیں کیا جاتا، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے۔ سمندر کے پانی کو تو میٹھا کیا جاتا ہے، لیکن اس غلیظ پانی کو ریسائیکل کرنے کا میں نے تو آج تک نہیں سنا ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اور انہوں نے حج کا بھی ارادہ کیا ہے تو ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کرے، حج مفرد کرے، کیونکہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ حضور کی والدہ بیوی جو تھیں کس کی بیٹی تھیں؟ آمنہ بنت وہب۔ کہتے روزے کا وقت جو ہے صبح کی اذان سے لے کر، ہاں چونکہ یہاں اذان اول وقت میں ملتی ہے، اصل تو وقت یہ ہے نا کہ جب صبح صادق ہو تو اسی وقت چونکہ فوراً اذان ہوتی ہے تو گویا اذان سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ روزے کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، لیکن اس کے بعد بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے، چلو پہن لیے لیکن پھر بال کٹوائے گے نہیں۔ اگر بالکل نہیں کٹوائے اور کپڑے پہنے اس کو سارا دن گزر گیا ہے، اب بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد، 2 آدمی ہیں عمرہ کر رہے ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ بلیڈ پھیر دیں بالکل جائز ہے، اپنے سر پہ خود پھیر دیں بالکل جائز ہے،
اگر آدمی گنجا ہے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی۔ میرے چچا جان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ رمضان میں جو قیام اللیل پڑھتے ہیں، پہلے تراویح ہوتی ہے اور بعد میں گویا کہ وہ تہجد سمجھ لیں، قیام اللیل سمجھ لیں، کوئی نفل ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، وہ نفل ہے۔ کہتے جی کہ رمضان میں جو وتر کی جماعت یہاں ہوتی ہے وہ بھی حدیث کے مطابق ہے، اور جو حنفی پڑھتے ہیں 3 ملا کے وہ بھی حدیث کے مطابق ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو خواہ لڑائیاں ہیں، افضل اولا کی بات ہے۔ جنہوں نے امام کے ساتھ پڑھی اللہ قبول فرمائے، اپنے پڑھتے رہے اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتابوں کے لیے ہے، کتابیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ کریں یا ان کو خط لکھیں، انشاءاللہ وہ کتابیں بھیج دیتے ہیں۔ اگر آدمی استخارہ کرے کسی کام کے لیے تو معنی یہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ دعا استخارہ جو ہے 3 دفعہ پڑھ لیں، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، حتیٰ کہ 7 دن تک۔ خواب دیکھنا ضروری نہیں، اگر اللہ کو منظور ہے تو کام کا سبب بنتا جائے گا، اور منظور نہیں ہے تو رکاوٹ ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے آنے کے بعد رات کو جدے میں ٹھہرنا تھا، اس لیے اس نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، وہ جدے اپنے کام کے لیے آیا، ٹھہر گیا، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ ہر بیمار کی بیماری دور فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔